اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کامیاب زندگی، ایپیسوڈ نمبر 5۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے زندگی کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے اپنا کوئی مقصد طے کرتا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کسی کا مقصد ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے تو کوئی ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کسی کا خواب پائلٹ بن کر فضاؤں میں اڑنا ہے تو کوئی وطن کے دفاع کے لیے فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ الغرض ہر بچے کے دل میں اسکول کے زمانے میں ہی بہت سے خواب سمائے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سیارے پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اتارا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا مقصد کیا طے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کسی جرم کی سزا کے طور پر جنت سے نہیں نکالا تھا، بلکہ آدم و حوا کا زمین پر آنا اللہ تعالیٰ کے قدیم منصوبے کا ایک حصہ تھا، ورنہ انہیں اتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنا خلیفہ ہونے کا ٹائٹل دے کر نہ بھیجا ہوتا، اشرف المخلوقات قرار نہ دیا ہوتا۔ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ انسانی تخلیق اور خلافت ارضی کا بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ جو انسان اس آزمائش پر پورا اترنے کی بجائے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا کوئی نیا مقصد طے کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے طے کردہ مقصد کو مد نظر رکھنے کی بجائے زمین سے واپسی یعنی موت اور آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اسی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر ہمیشہ یہیں رہنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کا انجام بربادی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَکُمْ فِيمَا آتَاکُمْ۔ سورہ انعام آیت نمبر 165۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً عطا کر رکھی ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو اپنی زندگی کا پہلا مقصد بنائیں اور ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگائیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں واضح الفاظ میں حکم فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت و سنگت اختیار کریں اور اس زمینی دنیا کی خوبصورتی میں کھو کر یہیں کے ہو کر رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ لگائیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر
جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ جب ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہے تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی خوشی پر ہمیشہ اللہ کی خوشی کو ترجیح دیں۔ البتہ دوسروں کو کسی دنیاوی مفاد کی بجائے اگر صرف اس نیت سے خوش کریں کہ اس کے نیک عمل سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں تو اس نیت سے یہ بھی کار ثواب ہے۔ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو پختہ کر لیں کہ ہر وہ عمل جو دوسروں کے لیے سہولت اور آسانی کا باعث بنے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ عمل جس سے دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے وہ گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زمینی دنیا میں کھو کر اپنی پیدائش کے مقصد اور جنت کی طرف واپسی کو بھول جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ جو انسان اپنی تخلیق کے مقصد زمین سے واپسی اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اس دنیاوی زندگی کو عارضی اور فانی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں اور وہی بالآخر اس سیارہ زمین سے واپس جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور موت ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بھی ہے۔ انسانوں کو اس زمین سے واپس جنت کی طرف لے کر جانے والا راستہ موت کے دروازے سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ بہت سے سادہ لوگ ایک طرف جنت کے طلبگار تو ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ موت سے خوف بھی کھاتے ہیں۔ چنانچہ موت سے ڈرنے کی بجائے ہمیں خود کو موت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص موت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ موت سے نفرت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور صرف اسی زمینی حیات کو ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ مزید تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو انسانیت کی طرف پیغامبر بنا کر بھیجا، جو انسانوں کو سیارہ زمین سے جنت کی طرف واپسی کی یاد دلانے اور واپسی کا لائے عمل دینے کے لیے آتے رہے ہیں۔ اس سلسلے کے آخری رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری منشور اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانیت کی نجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آخری اور حتمی ضابطۂ حیات قرآن مجید کو زندگی کا منشور بنانے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔